بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ، حضور نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، مشعل بزم وفا، چراغ خانہ صفا، جان جہان اجتبا، شاہ اقلیم اصطفیٰ، سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے اس پروگرام میں ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے صاحب قرآن سے براہ راست قرآنی افکار کو اپنے دل میں اتارا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام پر وحی اترتے ہوئے دیکھی، قریب سے مشاہدہ کیا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وما ینطق عن الہوا سے مزین دہن مصطفیٰ سے احادیث مبارکہ کا نور جو ہے وارد ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ عظیم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کائنات نے دین متین کے لیے منتخب کیا ہے، سرکار دو عالم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وہ عظیم اصحاب رسول جنہوں نے انوار قرآن کو، انوار احادیث کو پوری دنیا کے اندر محدود مدت کے اندر، اور جناب ذرائع بھی اتنے نہیں تھے، اور پوری دنیا کے اندر یہ انوار جو تھے پوری دنیا کے چپے چپے، کونے کونے، گوشے گوشے تک پہنچائے، اور چہار دانگ عالم کے اندر قرآن و حدیث کا نور انہوں نے پھیلایا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے جہاد کیا۔ قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے اصحاب ہیں، اور بلکہ قرآن کا حوالہ میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر رب کائنات نے آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر فرمایا لیکن الرسول والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، فرمایا انہوں نے مال اور جان سے جہاد کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ اصحاب رسول جنہوں نے اسلام کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے اذیتیں اٹھائیں، اور قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں، فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ ناظرین محترم، یہ خاص بات یہ ہے، رب نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی اذیتیں اٹھائی ہیں، خود اپنے آپ کا قتال اللہ کی راہ میں انہوں نے کروا دیا، شہید ہو گئے۔ رب نے فرمایا اجر کیا ملا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ رب کائنات نے ان کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا۔ اب کوئی شخص کہے کہ صحابی کے اندر خطا ہے، گویا اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا۔ فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ، فرمایا رب کائنات نے انہیں عظیم اجر عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا یہ اجر تو قرآن میں بیان کیے، فرمایا وہ حسن ثواب، رب کائنات نے ان کا اجر اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ صحابہ رسول ہیں جن کی بابت رب کائنات نے ان کی نرمی کی بات، سختی کی بات اور ان کی معیت کی بات قرآن میں سورہ فتح میں فرمائی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں سے نور نکلتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کو رب کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی ہے۔ ان اصحاب رسول کا ذکر ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ اس ذکر جمیل کے لیے عالم اسلام کی عظیم علمی مذہبی اسکالر شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور مفتی صاحب کی بلا خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم ایک صحابی پر بات کرتے ہیں اور کسی صحابی کو لیتے ہیں، پھر ان کے زہد و تقویٰ پر، ان کی عبادت پر، ریاضت پر، تقویٰ پر، طہارت پر، خشیت الہی پر، ادب رسول پر بات کرتے ہیں۔ اور آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ دور جاہلیت کے اندر بھی ان کا ترہ امتیاز تھا، وہ اپنے اس دور کے اندر بھی سالس تھے، جج تھے، رہنما تھے، پیشوا تھے۔ لوگ دور جاہلیت کے اندر بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب وہ حضور کی غلامی میں آئے تو تب بھی رب کائنات نے انہیں وہ عظمت کے تاج عطا فرمائے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حسین ذکر ہے۔ جی مفتی صاحب کی بلا کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فراس اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے واضح ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ ٹھیک۔
آپ کب اسلام لائے اور کیسے اسلام لائے، اس حوالے سے بعض روایات تو یہ ہیں کہ جب آپ کا قبیلہ آیا مدینہ شریف عام الوفود 9 ہجری میں، ٹھیک ٹھیک، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہوا، مفاخرہ ہوا، وہ میں ذکر کرتا ہوں اس کی تفسیر۔ بسم اللہ۔ تو یا اس وقت اسلام قبول کیا یا فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، ٹھیک، کیونکہ فتح مکہ میں اور غزوہ حنین میں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جانباز سپاہی کی طرح کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اگر فتح، یہ تو بات طے شدہ ہے، مسلم ہے کہ یہ فتح مکہ میں ساتھ تھے، ٹھیک، غزوہ حنین میں ساتھ تھے۔ اگر پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں بقول بعض، جس طرح بہت سارے سیرت نگاروں کا اور مورخین کا موقف ہے، تو اس کا مطلب یہ صحابی کی حیثیت سے جی، اور مسلمان کی حیثیت سے، حضور کے غلام کی حیثیت سے شامل تھے۔ ٹھیک، اور اگر عام الوفود میں انہوں نے اسلام قبول کیا 9 ہجری میں، جب ان کا وفد آیا وہ 9 ہجری میں، پھر فتح مکہ میں یہ کیوں لڑے، اللہ اکبر، پھر انہوں نے تلوار حق کے لیے کیوں اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے کیوں ہوئے، تو معاہد کی حیثیت سے، جن قبائل سے معاہدے ہوتے تھے اور دل سے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بھی تھے اور آقا کی قدر کرتے تھے، اور مؤلفۃ القلوب کی حیثیت سے قرآن پاک نے جو مصارف بیان کیے نا، ان میں ایک مؤلفۃ القلوب جی، بھی ہے، 8 مصارف ہیں جی، تو اس کی حیثیت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں آپ کو مال میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مؤلفۃ القلوب، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب۔ تو یہ مؤلفۃ القلوب کیا ہوتے ہیں؟ مؤلفۃ القلوب کا مطلب اس دور میں، یہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، اب یہ بعد میں مصارف زکوٰۃ میں سے دور فاروقی کے اندر ساقط ہو گئے۔ اچھا، وہ مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تو انہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ کہیں تہی دست ہیں، کسی کے مرہون منت ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مجبور ہیں اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی مالی مدد کی جاتی تھی اس زکوٰۃ کے مال میں سے، صدقات میں سے، ٹھیک ٹھیک، تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اس کے اندر تالیف پیدا ہو، الفت پیدا ہو، وہ نرم ہو جائے، اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو جائے، واہ واہ، اور پھر وہ اسلام قبول کر۔ تو آج بھی یہ ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ ہمیں کسی غیر مسلم سے اس نقطہ نظر سے حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا رویہ، اچھا کردار، کچھ اس کو دینا، کچھ پکا ہوا ہو تو ان کے گھر بھیجنا، اس نیت سے کہ ایک مسلمان کے کردار سے اور حسن سلوک سے اور اخلاق سے وہ متاثر ہو جائیں، دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں، یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتی صاحب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ان کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، یہ اس مؤلفۃ انداز القلوب میں، کے اس تحت۔ نظریے سے وہ تو وہاں تو چونکہ صدقات کی بات ہے، جی جی تو صدقات واجبہ تو نہیں دیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک چونکہ ایک شرعی مسئلے کی بات کر دی، جی جی، تو صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے غیر مسلم کو۔ ٹھیک آپ اپنی طرف سے ان کو دیں، ان پر خرچ کریں اور اس نیت سے خرچ کریں ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، کہ وہ جائز ہے اور ثواب ہے اور عبادت ہے، اس نیت سے اگر لیکن اگر خرچ کریں۔ زکوٰۃ کی مدد وہ جائز ہاں، نہیں ہے۔ زکوٰۃ، صدقات واجبہ ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں ٹھیک ان ہے۔ میں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ وہ عام الوفود جو تھا، یہ تو ابتدائی تعارف تھا حضرت فراس اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی۔ عام الوفود 9 ہجری، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے 9 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف کے اندر مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے وفود آئے، اس لیے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
اور وہ آئے اور مسجد نبوی شریف کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وفد ملاقات کرتے تھے، اور جہاں حضور بیٹھ کے ان سے ملاقات کرتے تھے اس ستون کا نام ہی ستون وفود ہے، ٹھیک، اسطوانۃ الوفود ہے، آج بھی وہ قائم ہے اسی نام سے، اور ان کو مسجد نبوی شریف میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ جو کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اپنے معاملے۔ اچھا، وہ جو وفود آئے جی، وہ مختلف مقاصد کے لیے آئے تھے۔ بہت سارے ان میں وفود وہ تھے جو آلریڈی اسلام قبول کر چکے تھے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باضابطہ زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ یعنی آقا مکہ سے مدینہ شریف جا رہے تھے، وہ دور تھے کہیں، ٹھیک، دعوت پہنچی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کی زیارت کے لیے آئے۔ اور دوسرے وہ وفود تھے جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئے، ٹھیک، اور تیسری کیٹیگری وہ تھی جو نہ اسلام قبول کر چکے تھے نہ قبول کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے یا اپنی کسی حاجت کے لیے نان مسلم تھے، ٹھیک، وہ یا معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت معاہدے ہوتے تھے، ادھر بہت سارے قبائل جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے حلیف بن جاتے تھے، اور بہت سارے وہ تھے جو مشرکین مکہ کے قریش کے حلیف تھے اس وقت۔ جی، ظاہر ہے یہ دو بڑی طاقتیں تھیں اور ان کے درمیان مارکہ آرائیاں ہوتی تھی، ٹھیک، تو اپنی مرضی سے جو ان کا حلیف بن گیا اور جو ان کا حلیف بن، تو بنو تمیم بھی کا وفد بھی آیا، اور یہ وفد جو ہے وہ 70 یا 80 افراد پر مشتمل تھا، اور اسی وفد کے اندر حضرت فراس اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اچھا، ان کو اقرا بھی کہا جاتا ہے، جی، اعرج بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو جرار بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، ان کے القابات اقرا، اعرج، اور اقرا کا معنی ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہ ہو، تو ان کے سر سے بال اڑے ہوئے تھے اس لیے ان کو آرج کہتے ہیں، جس کا پاؤں میں کچھ لنگ ہو، ان کے پاؤں میں کچھ لنگ تھا اس لیے آرج بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تھے اپنے قبیلے کے سردار، فیصلے کرتے تھے، ان کا قبیلہ فیصلے کیا کرتا تھا، یہ خود حکم رہے، جج رہے، فیصلہ کرتے تھے، اور بڑے زیرک آدمی تھے اور دانشور تھے، شعر و شاعری سے بھی ان کو درک تھا، ٹھیک، اور بڑی فہم و فراست کے حامل تھے، شاعر بھی تھے یہ، شاعر بھی تھے، اور بہادر اتنے تھے کہ ان کو جرار اس لیے کہا جاتا ہے۔ جرار کا مطلب جو ہے جو 1000 کے لشکر کا کمانڈر ہو اس کو جرار کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہیں سے انشاءاللہ بات جوڑیں گے، انشاءاللہ بات لے کے چلتے ہیں، اور اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، جن کے بارے میں مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ شاعر بھی ہیں اور شاعر دربار رسالت بھی رہے، اللہ اکبر، یہ بھی اعزاز ان کے حصے میں آیا۔ انشاءاللہ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حضور قبلہ مفتی صاحب نے عظیم صحابی رسول کا ذکر جاری ہے، اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بیچ میں قبلہ مفتی صاحب نے جو مؤلفۃ القلوب کے حوالے سے بات کی ہے، اس حوالے سے جو مسلمانوں کے مابین تالیف قلب ہے، دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت کی اپنے غلاموں کی کہ ایک جنگ میں ایک صحابی رسول ہیں تو ان کے لبوں پہ العطش ہے، تو جناب ان کے لبوں پر تک پانی پہنچتا ہے تو آگے سے آواز آتی ہے کہ جناب مجھے پانی چاہیے، تو کہا جاتا ہے جی مجھے چھوڑ دیں، پہلے اگلے کو پہنچا دیا جائے۔ وہ پانی لے کے وہاں پہنچتے ہیں تو جناب اگلے سے آواز آتی ہے العطش، میں پیاسا ہوں، وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، تو ایک دوسرے کی تالیف قلب کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا کہ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں میں کیسی تربیت تھی۔ ایک صحابی رسول کے ہاں ایک سری آئی بکرے کی تاکہ ان کو دی جائے، تاکہ ان کا گھر میں کثرت عیال تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، زیادہ حقدار میرا ساتھ والا بھائی ہے، ان کو دیے، تو وہ 7 گھروں سے پھر کر تو وہ پھر سری اسی گھر میں آ گئی۔ تو مسلمانوں میں اس طرح تالیف قلب ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ جی حضور قبلہ مفتی صاحب، اقرا بن حابس تمیمی، اس کو یہ تالیف قلب نہیں، اس کو اثار کہتے ہیں، اثار کہتے ہیں، جی صحیح، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے، خود حاجت مند ہی کیوں نہ ہو۔ واہ واہ واہ، یہ اس کی عملی مثالیں ہیں جو آپ نے پیش کی ہیں۔ بسم اللہ۔ تو اب ان کا جو وفد تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں آیا، اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا
کہ اسی 9 ہجری میں عام الوفود میں آغاز میں محرم شریف کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ بن حسن فرازی ٹھیک رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 سواروں کا دستہ ایک دے کر بنو تمیم کی ایک شاخ تھی بنو عنبر، جی ان کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا حضرت عیینہ بن حسن فرازی رضی اللہ عنہ۔ اچھا بھیجا کیوں تھا؟ وہ چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اٹیکنگ وار نہیں کی کسی بھی جگہ، ایسا نہیں تھا، انتقام بھی نہیں لیا۔ یہ تھا کہ جو بغاوت کرتا تھا نا ریاست کا باغی ہو جاتا تھا سوا۔ اب وہ جو اس بنو تمیم کی ذیلی شاخ بنو عنبر تھی، انہوں نے بغاوت یوں کی کہ پہلے وہ ذمی بن کے رہ رہے تھے، خراج دے رہے تھے ریاست کو، ٹھیک پھر انہوں نے خود بھی خراج دینا چھوڑ دیا، مختلف قبائل کو بہکایا اور انہوں نے خراج دینا چھوڑ دیا۔ اب آپ اگر خراج بھی نہ دیں، ٹیکس اس کو کہتے ہیں، ٹیکس بھی نہ دیں غیر مسلم پر جو لگتا تھا، یعنی اس کے مقابلے میں مسلمانوں پر زکوٰۃ اور عشر کا نظام تھا، اور جو کفار تھے ذمی ریاست اسلامیہ کے اندر ان پر جو تھا وہ خراج تھا۔ اب انہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا، تو بہت سارے آپ اس کے بنیاد یہ لوگ بنے تھے بنو عنبر والے، ٹھیک انہوں نے خود بھی بغاوت کی اور دوسروں کو بھی اس کا اکسایا۔ تو سرکار نے ایک دستہ روانہ فرمایا، 50 سوار تھے حضرت عیینہ بن حسن کی قیادت۔ وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا بنو عنبر والوں نے، تو یہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اچھا جب بھاگ گئے تو 62 لوگ وہاں ان کے تھے چڑھے مسلمانوں کے، اور وہ قیدی بن گئے، جی، اور 62 تھے جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ 11 مرد تھے، 21 عورتیں تھیں اور 30 بچے تھے۔ ٹھیک ٹھیک یہ 62 لوگوں کو لے کر مدینہ شریف آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب یہ بنو تمیم والے، میں نے پہلے کہا تھا کہ مختلف وفود آئے اور مختلف اغراض سے آئے۔ ٹھیک یہ بنو تمیم چونکہ ذیلی شاخ تھی وہ بنو عنبر، تو بنو تمیم والے اپنے ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ 70 یا 80 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا، اور اس کے اندر حضرت اقرا بن حابس بھی تھے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا یا وہ مسلمان ہو چکے تھے یا بھی انہوں نے ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہ بات ذہن نشین ہے، میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ بڑا حسین جملہ ہے اور بڑا قابل غور جملہ ہے۔ اب وہ 70 یا 80 افراد آئے اور انہیں اپنی شعر و شاعری پہ، اپنے حسب نسب پہ، چونکہ یہ فیصلے کرتے تو جو اکاز مشہور میلہ لگتا تھا نا عرب کا اکاز، جی جی، اکاز کے اندر عربوں میں اگر کوئی آن بان ہوتی تھی، کہیں کوئی کلیش ہوتا تھا، کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو ان کے درمیان ثالثی کا کردار اور حکم کا کردار اور جج کا کردار بھی بنو تمیم ادا کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت تھی کہ لڑائی عربوں کی ہوتی تھی اور فیصلہ بنو تمیم کرتے تھے۔ اور پھر بنو تمیم میں جس وقت یہ عام الوفود آیا اور جس وقت جو وفد آیا اور یہ مسلمان ہوئے اور حضرت اقرا بھی مسلمان ہوئے، این اس وقت اس سال تو یہ ڈیوٹی تھی حضرت اقرا کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی چونکہ قبیلے کے سردار تھے، سردار ہی فیصلہ کرتا تھا، جرگے لگتے تھے جرگہ، تو اس جرگے میں بطور حکم جو ہے اور بطور چیئرمین یہ بیٹھتے تھے، ٹھیک، تو حضرت اقرا جو۔ اب وہ وفد جب آیا 70 یا 80 افراد پر، تو انہیں چونکہ اپنے شعر و شاعری، خطابت، بلاغت، حسب نسب، جنگ جوئی، شجاعت، بہادری، قصے اپنے سناتے، وہ اسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور اسی اپنے زوم میں، اسی تفوق اور تعلی کے ساتھ جب آئے مدینہ شریف، آداب کا تو پتہ نہ تھا انہیں، کیا پتہ تھا دربار رسالت کے آداب کیا ہیں۔ اب آئے تو دیکھا کہ وہ عورتیں بھی بطور قیدی ہیں وہاں اور بچے بھی بطور قیدی ہیں، تو یہ اس وقت اور زیادہ ان کو غصہ آیا اور جوش مارنے لگی، ان کی حمیت، رگ حمیت پھڑکنے لگی۔ تو اس وقت یہ جو تھے اقرا بن حابس جو تھے، انہوں نے آواز دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے ہی، جو مسجد نبوی شریف کے گرد امہات المومنین کے حجرات تھے، ٹھیک ٹھیک، جو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اس وقت باقی حجرات بھی تھے، ٹھیک، جو حجرات کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، جلدی آئیے۔ یعنی آداب بارگاہ رسالت کے یا کسی کے گھر جانے کے آداب وہ بھی نہ ملوز خاطر رہے، چونکہ یہ بدوی تھے
اقرا بن حابس خود کہا کرتے تھے کہ اس وقت مجھ پر جہالت اور بدویت غالب تھی، جہالت اور بدویت غالب تھی، ٹھیک ٹھیک یہ خاص جملہ ہے، ٹھیک۔ یعنی اگر مسلمان بھی ہو چکے تھے تو جہالت اور بدویت غالب تھی ابھی، ٹھیک ہے تو مفتی اس کا مطلب جس کو مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب نہ آتے ہوں وہ 50 سال سے بھی مسلمان ہو یا نسل در نسل مسلمان ہو، اس کا مطلب اس پر جہالت اور بدویت غالب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ٹھیک۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو، یہ ادب کرنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ایسے ہی ایسے ہی۔ قرآن پاک کو ٹانگوں پہ رکھ لینا، ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے نیچے رکھ دینا، اللہ لیٹ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا، اللہ اکبر، ہاں الٹا لیٹا ہوا ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس ٹانگ پہ رکھا ہوا اس ٹانگ پہ رکھا ہوا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ جناب دانش مندی ہے، یہ دانشوری ہے، یہ نالج ہے، یہ پڑھا لکھا ہونا ہے، جی یہ سیولائزڈ ہونا ہے۔ جہالت اور بدویت کا دوسرا نام بے ادبی ہے، اللہ اکبر، کیا آداب۔ بڑی خاص بات مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا۔ جی ہاں، آداب جو ہے نا، آداب، بڑے کا احترام، چھوٹے سے شفقت، ماں باپ بہن بھائی ہر ایک کو، انزل الناس علی منازلہم، جی 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 مفتی اللہ صاحب، نے جس کو جو سٹیٹس دیا ہے اس کا احترام کرنا اس درجے میں، یہ ہے علم، اور یہ ہے علم کا شعور، یہ ہے علم کا نور، یہ ہے علم کا عرفان۔ واہ واہ واہ، اصل علم اس چیز کا نام ہے۔ اور پھر ان قابل احترام چیزوں میں سب سے بڑھ کر جس کا احترام ہے وہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، بڑی خاص بات آپ نے فرمائی ہے۔ جی آج وسلم۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ سبحان اللہ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، جی میں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واہ واہ مفتی تو صاحب، جس کو دربار رسالت کے آداب نہ آتے ہوں، حضور کی بارگاہ کے آداب نہ آتے ہوں، حضور کی حیات ظاہری میں بھی اور اب مصطفیٰ کے روضہ اطہر پر حضور کی بارگاہ میں، جس کو حاضر ہونے کا پتہ نہ ہو کیسے حاضر ہونا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہے یا عالم کہے تو وہ عالم نہیں ہے، واہ وہ واہ، جاہل ہے، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ بلکہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے آپ نے بڑی خاص بات بیان فرمائی ہے کہ ادب مصطفیٰ کے حوالے سے تو قرآن پاک میں آتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تین باتیں بیان کرنے کے بعد پھر کہا میرا ذکر کرو، لیکن پہلے آداب مصطفیٰ، توقیر بالکل، مصطفیٰ، یعنی ذکر خدا اور عبادت خدا بعد میں ہے اور تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے۔ قرآن یہ بات۔ اچھا، اب انہوں نے حضرت اقرا بن حابس جو تھے انہوں نے باہر سے آواز دی کہ باہر آئیے، تو اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھجوایا اور سورہ حجرات نازل ہوئی، اور اس کی وہ آیات جس کے اندر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اچھا، میں نے تو جاہل اچھا کہا وہ ہے، یہاں پہ نازل ہوئی ہے اس اور موقع میں نے تو جاہل کہا ہے، قرآن پاک نے تو بے وقوف کہا ہے۔ بے وقوف ہے، ٹھیک، کہا کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہیں، کہا کہ بے شک جو محبوب کو حجرات کے باہر سے آوازیں دے رہے تھے وہ ان میں سے اکثر لا یعقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ صبر کرتے، انتظار کرتے، اللہ کا پیارا محبوب خود باہر تشریف لے آتا، یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی سورہ کی آیات، اسی وفد کے بارے میں حضرت صدیق اکبر جب یہ وفد آیا، میں بتاتا ہوں، پھر ملاقات ہوئی، اسلام قبول کیا، تو ان کا سردار بنانے کا جب ٹائم آیا نا، جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا امام بنانے کا، جی جی، تو تجویز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ قعقاع بن معبد کو بنایا جائے، اور فاروق اعظم نے اقرا بن حابس کو بنایا جائے۔ اچھا، ان کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، تھوڑی سی آوازیں اونچی ہوئی نا، اونچی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اس وقت پھر آیا نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ اکبر، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کہا محبوب کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اللہ اکبر، اور ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ اللہ اکبر، حالانکہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے بڑھ کر مخلص مومن کون ہوگا؟ جی جی، تو جب آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے تو قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم ہے آج کے بعد، یہ قسم اس لیے اٹھائی تھی کہ یاد رہے، یاد دلاتی رہے، کفارہ دینا پڑتا ہے اللہ کہ اکبر، میں دربار رسالت میں پاس۔ اور فاروق اعظم کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے بعد جب بھی انہوں نے بات کی سرکار سے اتنی پست آواز میں کی، سرگوشی کے انداز میں، کہ
کہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑا عمر کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہمیشہ یہ اچھا مفتی صاحب بڑی خاص بات آپ نے بیان فرمائی ہے قرآن کی نص کے حوالے سے. ایک تو ہے نا کہ اعمال غارت ہو گئے ہیں, جی جی دوسرا یہ ہے کہ شعور ہی سلب کر لیا گیا. شعور سلب جب شعور سلب ہو جائے, ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں تو بے ادب ہو گیا اور میں اللہ کی بارگاہ میں ارادہ درگاہ ہو گیا. مفتی صاحب یہیں سے جوڑیں گے, آپ کی اجازت چاہتا ہوں. ناظرین محترم بات یہ ہے کہ مفتی صاحب جو بیان فرمانا ہے وہ ادب مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, توقیر مصطفیٰ, سب سے پہلا کرینہ جو ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے. اور جو ادب کرتا ہے پھر اسے کیا ملتا ہے, میں بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کر کے پھر مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مکرم ناظرین سامعین, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور ہم سب کے محبوب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور جب وہ بولتے ہیں یقین کریں علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. قبلہ مفتی محمد طاہر دوستم قادری صاحب جلوہ فرما ہے. اور مفتی صاحب وقفہ سے جانے سے پہلے آپ بیان فرما رہے تھے کہ آداب مصطفیٰ, اور پھر جناب کیا رب کائنات نے سورہ حجرات کے اندر حکم صادر فرمائے ہیں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کہ وہ اتنا ادب کرتے تھے, اتنا ادب کرتے تھے مسجد نبوی شریف کا, صرف مسجد نبوی شریف کا نہیں, پورے مدینہ پاک کا اتنا ادب کرتے تھے. کبھی سواری پہ سوار نہ ہوئے, کبھی پاؤں میں جوتی نہ پہنی. اور ناظرین محترم یہ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ 40 سال آپ درس حدیث دیتے رہے, جب آپ اوراق پلٹتے ورق گردانی کرتے تو ورقہ پلٹتے ہوئے کتنی دیر لگا دیتے, آہستہ 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 ورق گردانی کرتے, تو لوگ کہتے ہیں امام مدینہ اتنی دیر لگا دیتے ہیں آپ ورقہ پلٹنے میں, حالانکہ 1 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کیا تو نے قرآن نہیں سنا, لا ترفعوا اصواتکم, آواز اونچی نہ ہو جائے. تو میں ڈرتا ہوں کہیں میرے ورق گردانی کے اندر بھی آواز پیدا نہ ہو جائے. جی حضور قبلہ مفتی صاحب. سبحان اللہ. جی آپ نے بریک پر جانے سے پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا نا کہ شعور سلب ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, یہ بات ہمیں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ وہ جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں کرتے کرتے اس لیول تک آ جاتے ہیں کہ پھر انہیں شعور ہی نہیں رہتا. اور وہ جس طرح ہے نا کہ گناہ کرتے کرتے نقطہ لگ جاتا ہے, ایک نقطہ دو, پھر سیاہ نیکی اور بدی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. یہاں بھی شعور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے ہمیشہ, بے ادبی سے, ہمیشہ بے باکی سے, اہانت سے. یہ جرت, یہ کافر, تو اس وقت تو ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں نا, تو اہل اسلام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. حضور کے غلاموں کو, کلمہ گو لوگوں کو, کافر تو کافر ہے, اس نے تو اہانت کرنی ہے, وہ تو کرتے ہیں, تو ہمیں کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ مفتی صاحب یہاں تک ادب ہے کہ میں نے دیکھا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے چچا جان آتے ہیں نا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, جی جی تو آپ جگہ تھوڑا ہٹ جاتے, کہتے چچا جی ادھر آئیں, تو کہتے یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں, میں میرے چچا بھی تو ہو نا. جی بے شک بے شک, یہ سرکار نے سب کچھ سکھائے ہیں, یہ آداب تو سکھائے ہیں نا. تو وہ جب آیا نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایک صحابی تھے جن کی آواز فطرتی طور پر بلند تھی, انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار نے ان کو بلایا, جی, تو کہا آقا مجھے تو لگا ہے کہ آیت نازل ہی میرے بارے میں ہوئی. خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ وفد جب آیا بنو تمیم کا 70-80 افراد پر, اب انہوں نے وہاں دیکھا وفود کا میلہ لگا ہوا ہے, ان کو بھی ٹھہرایا گیا. وہ وفود ان میں سے اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کو بھی دعوت اسلام پیش کی گئی, اور ان کو بھی خود بھی کریز ہوا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا. جب ان کو دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم سے مفاخرہ کر لیں. ٹھیک, مفاخرہ باب مفاعلہ ہے, صدور فعل جانبین سے ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خطابت کے ذریعے اور شاعری کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے. ہم اپنے قبیلے کے کمالات بیان کریں گے, آپ اپنے اسلام کے اور اپنے نبی کے اور ان کی خوبیاں بیان کریں, تو جو جیت جائے گا پھر دیکھیں گے, بات کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی, اللہ اکبر کبیرہ, تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نمونے چھوڑے ہیں اور کیا کیا کردار ہمارے لیے بطور اسوہ چھوڑا ہے. جی, آقا کریم نے خندہ پیشانی سے بات سنی اور مسکرا کے فرمایا کہ میں مفاخرہ کے لیے اور شعر و شاعری کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ ہمارا توشہ ان چیزوں سے خالی ہے اور ہم کوئی کمزور ہیں، اللہ اکبر، اگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اب شروع ہوا جب انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے، ان کی طرف سے عطارد بن حاجب یہ کھڑا ہوا اور بڑا شعلہ زن خطیب تھا اور بڑی کمانڈ تھی اسے اپنی زبان پر، سلاست اور روانی۔ اس نے خطابت کے جوہر دکھائے، اپنے قبیلے کی خوبیاں، کمالات بیان کیے، ٹھیک، اور کہ وہ فیصلے کرنے والے ہیں، سخی ہیں، مہمان نواز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ کہہ سکتے تھے زمانہ جاہلیت میں جس طرح ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا خطبہ ختم ہوا، خطاب ختم ہوا، تو اپنے غلام حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ، سبحان، وہ عطارد تھے، ادھر سے ثابت تھے، واہ 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 واہ، ان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ جو دیا نا، اس خطاب میں اللہ کی حمد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی حقانیت، ٹھیک، اور پھر عربوں کے جو ترہائے امتیاز تھے وہ بیان کیے۔ یہ دو خطاب تھے، برابر ہوئے، ختم ہو گئے۔ جب ختم ہوئے اس کے بعد شعر و شاعری کا جب مرحلہ آیا تو ادھر سے زبرقان بن بدر کھڑا ہوا، بڑا نامی گرامی شاعر تھا۔ میں نے پہلے کہا نا عطارد کے مقابلے میں ثابت، جی، ادھر سے زبرقان اور اس کے مقابلے میں حضرت حسان۔ واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت اور علم نبوت اور فہم و فراست دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، کیا تو کہنا، انہوں نے شاعری کے ذریعے ایسے ایسے اشعار پیش کیے کہ جناب دل موہ لیے اور سحر طاری ہو گیا لوگوں پر۔ سرکار نے حضرت حسان کو اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، اب یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جی، کہ حضرت حسان جو نعت خان تھے، واہ واہ جو واہ، ثنا خان تھے، سبحان اللہ، جو نعت گو تھے، جی مفتی صاحب، اور حضور حکم دیتے تھے انہیں اور ممبر بچتا تھا، تو کیوں بچتا تھا، مقصد کیا تھا، مدعا کیا تھا، یہ بات بیان کر رہی ہے۔ واہ واہ، حضرت حسان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والے اور حضرت حسان کی لائن میں کھڑے ہونے والے ذرا اس بات پر غور کریں، حضرت حسان کی نعت کا مدعا اور مقصود کیا تھا، اللہ اکبر، وہ نعت کیوں پڑھتے تھے اور ان کو اتنا اعزاز کیوں ملتا تھا، حضور کا ممبر کیوں بچتا تھا، حضور انہیں انعام کیوں دیا کرتے تھے، اور پھر آخر میں دعا بھی کیا کرتے تھے سرکار۔ جب حضرت حسان کا کلام ختم ہوتا تھا حضور کہتے تھے اللہم ایدو بروح القدس، سبحان اللہ، یا اللہ یہ میرا حسان ہے، یہ تیرے محبوب کی ناموس کا دفاع کرتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ واہ واہ، یہ حضرت حسان کیا کہتے تھے، حضرت حسان کہتے تھے حجوت محمدا فاجبت عنہ ٹھیک، وعند اللہ فی ذالک الجزاء، حجوت محمدا برا حنیفا امین اللہ وشیمت الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ واہ واہ، حضرت حسان کہتے تھے جب ممبر پر کھڑے ہوتے نا حضور کے حکم سے، جس طرح یہاں کھڑے ہوئے زبرقان کے مقابلے میں، تو حضرت حسان کھڑے ہو کر پہلے یہ کہتے تھے او کافرو سنو، تم نے میرے مصطفیٰ کریم کی حجو کی ہے، میں جواب دینے کے لیے آقا کا نوکر حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، تم نے اس ہستی کی حجب کی ہے، توہین کی ہے، جو امین ہیں اور ان کی فطرت میں وفا ہے، الحمدللہ، اور کہا کہ میں جواب دے رہا ہوں۔ آگے کیا کہتے تھے وہ جواب، نعت کا مقصد کیا اور نعت خان کی ڈیوٹی کیا، عالم کی ڈیوٹی کیا، پیر کی ڈیوٹی کیا، وہ کیا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء۔ حضرت حسان کہتے تھے میرا باپ، میری والدہ سبحان اللہ، اور میری عزت رسول اللہ کی عزت کے لیے ڈھال ہے، اللہ اکبر، حضور کی عزت کے سامنے ہر چیز قربان ہے، حضور کی ناموس پر قربان۔ خدا کا بھی و امی، تو یہاں حضرت حسان کو حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہوں، حضرت حسان کھڑے ہوئے اور پھر جواب دیا حضرت حسان نے۔ جب جواب دیا نا، اب یہاں آ جائیے، ادھر کا خطیب بھی آ گیا، ادھر کا شاعر بھی آ گیا، میرے آقا کے غلاموں میں جو خطیب تھے وہ بھی آ گئے، نثر والے بھی اور نظم والے بھی۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے سر سے بال اڑے ہوئے تھے، پاؤں میں تھوڑا سا لنگ تھا، لیکن اپنے چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ ہے یہ بڑا سردار اور اپنے قبیلے کا سر برآوردہ شخص ہے اور فیصلہ کرنے والا، زیرک، متانت، سنجیدگی چہرے سے یہاں تھی، اس کے خد و خال بتا رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بھائی وفد والوں سن لو، اللہ اکبر، کہا کہ مجھے باپ کی قسم ہے
یعنی کہا کہ باپ کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہمارے شاعر سے کروڑوں درجے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کہا ان کی جو زبان ہے، ان کی جو روانی ہے، ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو انداز ہے، وہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ کوئی من جانب اللہ ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اس روایت کے مطابق جس میں وہ 9 ہجری میں عام الوفود میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت فراس اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو بنو تمیم والے جتنے تھے سب نے اپنے امیر کی اور سردار کی اطاعت کی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اس وقت وہ فیصلہ کرنے کی ڈیوٹی جو انہی کے پاس تھی، تو سب نے اتباع کیا۔ سب نے 70-80 افراد جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور شہادت دی، حضور کی نبوت اور رسالت کی اور اللہ کی توحید کی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، دامن اسلام میں پناہ لے لی۔ میرے آقا کریم سے 2 باتیں خاص طور پر یاد رکھیں۔ جہاں یہ کچھ لوگ کرسچن مسلمان ہوتے ہیں، اچھا ہمیں کسی کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بعد کچھ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں یا کچھ باتیں کرتے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے کسی مقصد کے لیے آئے ہوں۔ ہمیں ہمیشہ خندہ پیشانی سے ویلکم کرنا چاہیے، نیت پر شک نہیں کرنا۔ اب یہ مسلمان ہوئے تھے، میرے آقا نے وہ جو ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی آقا نے قائم رکھی، ان کے اعزاز اور اکرام میں اضافہ فرمایا، اور پھر ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے میرے آقا نے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اور آخری بات یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ آئے تھے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، تو امام حسن بھی آ گئے، سرکار نے ان کا ماتھا چوما اور رخسار چومے، لب چومے۔ اقرع بن حابس کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو اس طرح کبھی نہیں چوما۔ تو میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤخر کبیرنا فلیس منا۔ اور دوسری روایت میں یہ آقا نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے اس شفقت سے محروم رکھا ہے تو میں کیا کروں، تیرے لیے دعائی کر سکتا ہوں۔ یہ میرے آقا نے، اور یہ جنگ یرموک کے اندر اپنے 10 بیٹوں سمیت شہید ہوئے۔ 10 بیٹوں سمیت 11 یہ شہید ہوئے تھے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ سامعین، محترم مفتی صاحب کا آخری پیغام جو تھا وہ یہی تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم محبت کرو گے، یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رب جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ رب کائنات ہمیں تمام عالم اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا وجود رب کائنات ہمیں عطا فرما دے جو نافع ہو مضر نہ ہو۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔